السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے را کی تفخیم و ترکیب کے بارے میں، یعنی ہم جانیں گے کہ را کو ہم کب پر پڑھیں گے اور کب را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ تو را کی تفخیم و ترکیب کے لحاظ سے 6 صورتیں ہیں، یعنی کیا ہے؟ را متحرک ہوگا تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، را ساکن ہوگا تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، را موقوفہ یعنی را پہ وقف ہو تو را کیسے پڑھا جائے گا، را مشددہ یعنی را کے اوپر تشدید ہو تو را کو ہم کیسے پڑھیں گے، پر یا باریک، را مرامہ اور را ممالہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ را کی تفخیم و ترکیب کے لحاظ سے اس کی صورتیں ہیں۔ تو چلے آئیں سب سے پہلے ہم را متحرکہ کی تفخیم و ترکیب کے قواعد کے بارے میں بات کریں گے۔ را متحرکہ مطلب ایسا را جو متحرک ہو، متحرک یعنی زبر زیر یا پیش جس حرف پہ ہو اسے متحرک کہیں گے۔ تو را کے اوپر جب بھی زبر، دو زبر، پیش، دو پیش، کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو تو را کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا، یعنی را کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اوپر کون کون سی حرکت؟ زبر، دو زبر، پیش، دو پیش، کھڑا زبر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ جیسے ربی، را را پر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح ربما، اجرا، را یا اجرن، اجرو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم، راہیمہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر را کے نیچے دو زیر یا کھڑی زیر یا سنگل زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ را کے نیچے زیر ہو، دو زیر ہو، کھڑی زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ کیا طے پایا کہ را کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ہم اس کو پر اور موٹا پڑھیں گے، نیچے کوئی حرکت ہوگی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے شاریبہ، نوری، شاری ری باریک، نوری یہاں پہ بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں را ساکنہ کی تفخیم و ترکیب کے قواعد۔ را ساکنہ یعنی ایسا را جو ساکن ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب را ساکن ہوتا ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ اس سے جو پہلا والا حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے، اگر تو وہ مفتوح یا مضموم ہو تو پھر را پر ہوگی۔ مفتوح یعنی زبر میں سے کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے، وہ زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زبر کھڑا زبر بھی ہو سکتی ہے۔ مضموم یعنی ضمہ میں سے کچھ ہو، پیش، دو پیش، الٹا پیش، یعنی اگر را ساکن ہو اس پہلے والے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے قرآن، فرضاً، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہو تو را پر ہوگی، یعنی وہاں پہ زیر نہیں تھی اور ہم عارضی طور پہ وہاں پہ زیر لگا رہے ہیں تو را پر ہوگی۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ارجعی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی را ساکن تھا اس سے پہلے زیر جو ہے وہ اس سے پہلے والے لفظ کے آخر میں تھی تو وہاں پہ را کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسے ربی ارجعون، یہاں پہ کیا ربی الگ لفظ ہے اور آگے ارجعون الگ ہے، را کیا ہے، ساکن ہے۔ اب اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پہ ہم را کو پر اور موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف جو ہے وہ اسی لفظ میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے مرصادن، قرطاسی، مرصاد، اس طرح سے۔ کیا اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی لفظ میں ہو، اسی کلمے میں ہو تو را پر اور موٹی پڑھی جائے گی۔ اب چلتے ہیں را موقوفہ کی تفخیم و ترکیب کے بارے میں۔ موقوفہ یعنی وقف کی صورت میں، یہ وہ را ہے جس پر سکون کے ساتھ وقف کیا جائے، وہ را موقوفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا، را موقوفہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را موقوفہ
وہ را جس پر سکون تھا اور وقف بھی ہو رہا تھا، پھر اس سے اگر پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر اور موٹا پڑھیں گے، جیسے وَانْحَرْ۔ یہاں را کیا ہے؟ ساکن بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے اور را پہ وقف بھی کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح قمر۔ پھر ہے را موقوفہ سے پہلے حرف ساکن ہو، یعنی را جو وقف والی را ہے اگر اس سے پہلے حرف جو ہے وہ ساکن ہو اور اس ساکن حرف سے پہلے حرف جو ہے وہ مفتوح یا مضموم ہو تو را پر پڑھی جائے گی۔ یعنی را کیا تھا؟ موقوفہ تھا، وقف کر رہے تھے ہم اس را پہ، اس سے پہلے والا حرف ساکن تھا اور اس سے پھر پیچھے والا حرف دیکھا جائے گا کہ اس پہ کیا ہے، اگر تو اس پہ زبر یا پیش میں سے کچھ ہے تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے والعصر۔ یہاں پہ کیا ہے؟ را وقف کی صورت میں ساکن ہے، اس سے پہلے صاد بھی ساکن ہے اور پھر عین کی ہم حرکت دیکھیں گے کہ عین پہ کیا ہے۔ ایسے ہی والطور، یہاں میں بھی دیکھا جائے گا کہ را وقف کی صورت میں ساکن ہو رہی ہے، اس سے پیچھے واو پہلے ہی ساکن ہے، اس سے پیچھے پھر طا کی حرکت دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس را موقوفہ کی ترقیق، یعنی اس کو باریک کیسے پڑھا جائے گا۔ را موقوفہ سے پہلے اگر کسرہ یعنی زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ہم وقف کر رہے ہیں را پہ، اس سے پہلے اگر زیر ہے تو را باریک پڑھیں گے، جیسے فاصبر بر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فانذر یغفر، را ساکن، اس سے پہلے دیکھی جائے گی کہ پیچھے حرکت کون سی ہے۔ پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر را موقوفہ سے پہلے والا حرف ساکن ہو، یعنی ہم وقف کی صورت میں را ساکن تھا، اس سے پہلے حرف ساکن ہے، تو پھر وہی رول اپلائی ہوگا کہ ہم تیسرا لفظ دیکھیں گے آخر سے کہ اس پہ کیا ہے۔ اگر تو وہ حرف زیر میں آتا ہے، یعنی زیر، کھڑی زیر یا پھر دو زیر، تو پھر را کیا ہے؟ باریک پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ را موقوفہ سے پہلے اگر حرف ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش میں سے کچھ ہو تو را پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسے السحر، ہجر، ذکر، فکر، اس طرح سے۔ اب را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، یعنی را وقف کی صورت میں ہمارے پاس را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن آ گیا ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے خیر، قدیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ترقیق کا ایک پوائنٹ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم کور کریں گے را مرامہ کی تفخیم و ترقیق، را مشددہ کی تفخیم و ترقیق اور را ممالہ کی تفخیم و ترقیق۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئی سولو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔